وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم صدر جلسہ و دیگر معزز حاضرین، میں آج اس پررونق مجلس میں آپ کے سامنے توحید کی اہمیت پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود ساری کائنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد توحید باری تعالیٰ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ توحید کے اقرار کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ توحید ہے جو انسانوں کو جہنم سے بچاتی ہے اور جنت میں لے جاتی ہے۔ توحید کے بغیر جہنم کی آگ سے بچنا ناممکن ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور وہ جسے چاہتا ہے شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، توحید ہی کے خاطر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو، اور توحید ہی انسانوں پر عائد ہونے والا سب سے اول و سب سے عظیم فرض ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر باقی رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لہٰذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بغیر انسان کی کامیابی بروز قیامت ممکن نہیں، توحید کے بغیر کوئی نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر باقی رہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔